التابوت فیہ سکینۃ، اس کے کئی نام ہیں۔ ایک چیز کو ماننے والی جب مختلف قومیں ہوتی ہیں تو پھر نام بھی بدلتے جاتے ہیں۔ التابوت فیہ سکینہ کو آرک آف دا کوننٹ بھی کہتے ہیں، تابوت العہد، اس کو تابوت موسیٰ بھی کہتے ہیں، آرک آف دا ٹیسٹمونی بھی کہتے ہیں اسے۔ یہ تابوت ہے، تابوت۔ تابوت اس کی جمع توابیت آتی ہے۔ جانتے ہو کہ تابوت کا معنی کیا ہے؟ بھئی تابوت تو سنا ہوگا، تابوت، تابوت لاؤ، تابوت۔ الصندوق، اس کو آپ صندوق بھی کہہ سکتے ہیں، صندوق بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو الصندوق الذی یحرز فیہ المتاع، یہ ہے تابوت کی تعریف۔ صندوق کو تابوت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ بار بار اس میں کپڑے رکھنے کے لیے جاتے ہیں، لینے کے لیے جاتے ہیں، یا آپ نے اپنی کوئی خاص چیز رکھی ہوتی ہے تو آپ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ توبہ، توبہ کا لفظ تو سنا ہوگا نا، تو توبہ کو توبہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے رجوع کیا تو یہ توبہ ہی سے تابوت ہے۔ تو بنی اسرائیل جو تھے وہ مشکل وقت اور خاص طور پر جنگ میں بار بار دعا کے لیے اس کے گرد جمع ہو جاتے تھے، اس لیے اس کو التابوت کہتے ہیں۔ اب اس کو التابوت فیہ سکینہ، تابوت سکینہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کے اندر جو تبرکات تھے ان کی وجہ سے بنی اسرائیل کا ڈر ختم ہو جاتا تھا، جنگ کے دوران بھی ان کو سکون رہتا تھا اور کامیابی مل جاتی تھی، اس لیے اس کو تابوت سکینہ بولنے لگ گئے عام زبان کے، تابوت سکینہ، تابوت سکینہ۔ یہ صندوق جو ہے کس سے بنا ہوا تھا اور کس نے بنایا تھا؟ لکڑی کا تھا نا، تو لکڑی ایک تو نہیں ہے، دو تصور جو ہیں وہ چلتے آ رہے ہیں۔ ایک تصور تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے پاس تھا یہ، تو آدم علیہ السلام کے پاس تھا، پھر اس کے بعد شیس علیہ السلام کے پاس آیا، پھر آگے یہ چلتا رہا، جو نبی بنتا تھا اس کے پاس یہ تابوت پہنچ جاتا تھا، یا تو نبی خود دے جاتا تھا، اور اگر اس کی ملاقات نہیں ہے تو پھر فرشتے پہنچا دیتے تھے، جیسے فرشتوں نے طالوت کے دروازے کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو یہ چلتا چلتا شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ شعیب علیہ السلام کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام رہنے لگے، ان کی بیٹی سے شادی کر لی تو انہوں نے ان کو دے دیا۔ تو یہ تابوت جو تھا اسی کو ہی موسیٰ علیہ السلام جو ہے استعمال کرتے تھے، اس میں تختیاں رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ داؤد علیہ السلام تک پہنچا۔ یہ ہے ایک تصور جو ہمارے ہاں بھی ہے۔ دوسرا تصور ہے جو تصور بنی اسرائیل کے اندر بھی ہے، وہ تصور یہ ہے کہ اس صندوق کو بنایا ہی موسیٰ علیہ السلام نے ہے، حتیٰ کہ جس درخت سے یہ بنی تھی، جس لکڑی سے، وہ لکڑی بھی اگائی موسیٰ علیہ السلام نے ہے جی۔ اور وہ کب؟ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا کرنا تھی، تو اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ درخت اگاؤ۔ اب وہ کون سا تھا؟ کہتے ہیں کہ شیٹا ٹری تھا، شمشاد کی لکڑی۔ بعض نے یہ کہا اکیشا وڈ جو ہے اس سے یہ بنایا۔ جب وہ لکڑی اگی، درخت اگا، آپ نے لکڑی کاٹ کے اس کو بنایا۔ اب میں 40 سال تک یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس رہا ہے۔ آپ اس کے اندر اپنی چیزیں رکھا کرتے تھے، سامان رکھتے تھے، 2 تختیاں تھیں۔ یہ تابوت عین گھمسان کی جنگ میں بلند ہوتا تھا، اس سے روشنی نکلتی تھی اور آواز آتی تھی، یہ علامت ہوتی تھی کہ تمہیں فتح ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ یوشع بن نون کے پاس آیا۔ یوشع بن نون نے 7 دن تابوت کو رکھا، وہ دعائیں مانگی کہ دیوار گر گئی اور یہ شہر میں داخل ہو گئے، آہستہ آہستہ۔ التابوت فیہ سکینہ تو ان کے پاس رہا، لیکن یہ قوم عیاش ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ کو ان پر غالب کر دیا، انہوں نے ان کے گھر اجاڑ دیے، بچے مار دیے، اور ساتھ ہی تابوت بھی لے گئے۔ گندگی کے ڈھیر پر جا کر تابوت کو رکھ دیا۔ اس کے اندر اتنے تبرکات تھے کہ وہ قوم بے ادبی کی وجہ سے بیماریوں کا شکار ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا کچھ حصہ تھا، پورا عصا نہیں، تھوڑا سا حصہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امامہ شریف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی تختیاں 2 تھی، کہتے ہیں 2۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین، اللہ، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، من و سلوہ کے کچھ حصے جو اللہ دیتا تھا انہیں، اس کے کچھ حصے پیسز۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی قبا تھی، سبز زمرد سے بنا ہوا بلی کا سر تھا۔ یہ تاریخ دمشق، جلد اس کی 11ویں ہے، صفحہ اس کا 166 ہے۔ میں حوالہ دے لوں نا بھائی، پھر بندے بعد میں شروع ہو جاتا ہے۔ سونے کا ایک تشت تھا، اس کے اندر ٹرے ٹائپ کی چیز تھی،
اور اس میں اون بھی تھی، لگتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ڈریس ہوگا، تو اس کی کچھ اون تھی۔ باتوں کی سمجھ آ گئی؟ یہ ہیں تبرکات، یہ اللہ کے نہیں ہیں، اللہ کے بندوں کے۔ تو اس میں یوں کھانے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ انبیاء کی تصاویر بھی تھی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یوں نالین سب سے نیچے، جو چیز جیسے سب سے اوپر جو ہے وہ امامہ شریف سر۔ اتنی متبرک اشیاء ہوں تو بے حرمتی کرنے والا کیوں نہ عذاب میں مبتلا ہوگا بھائی؟ قوم عمال کا بواسیر کے ساتھ ساتھ دوسری مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو گئی، انہیں احساس ہو گیا بھائی اس کی بے حرمتی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اٹھا کر تابوت فیہ سکینہ انہوں نے رتھ پر رکھ کر ہانک دیا، فرشتوں نے پھر اسے کنٹرول کر لیا اسے۔ بھائی جانور تو کہیں بھی جا سکتا ہے، تو فرشتے کیا کہ وہ بیلوں کو سیدھا کنعان لے آئے، ٹھیک صبح کے وقت جب نبی نے کہا تھا تو تابوت فیہ سکینہ طالوت کے گھر کے سامنے تھا۔ اس دن لوگ بھی ذرا جلدی آ گئے، انہوں نے دیکھا تو تابوت فیہ سکینہ طالوت کے گھر کے سامنے، بادشاہت کو تسلیم کر دیا کہ اب تابوت فیہ سکینہ کدھر ہے؟ اب کدھر ہے؟ 586 BC تک یہ جیروسلم میں تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 586 سال قبل یہ وہی تھا۔ پھر لویٹیکل پادری نے مصر پہنچا دیا اسے۔ اب بیچ کی سٹوری جو ہے وہ کیا ہے؟ یہاں جیروسلم میں عیسائیوں کا قبضہ ہوتا تھا، یہ یاد رکھیے گا۔ یہودیوں کا بنی اسرائیل کا داخلہ تک ممنوع تھا۔ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب معاہدہ کیا، چابی لی، اس وقت یہودیوں کا داخلے کی اجازت دلوائی۔ اب ہسٹری جو ہے وہ تو اب دیکھ لیجئے، دیکھو مسلمان ہر ایک پہ کرم کرتا ہے، یعنی عیسائیوں نے داخلہ تک بند کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدہ لیا، انہوں نے کہا کہ داخلہ تو ان کو زیارت تو کرنے دو، ان کی چیزیں ہیں یہاں، لیکن یہ یہاں رہ نہیں سکتے۔ تو یہ کیا ہوا کہ یہ پادری نے وہاں سے ایجپٹ پہنچا دیا، ایجپٹ سے ہوتا ہوا یہ ایتھیوپیا گیا، اور ابھی تک ایتھیوپیا کے اندر ہے تابوت فیہ سکینہ۔ وہاں ایک کمرہ ہے، چیپل چھوٹا سا جو ہوتا ہے نا چرچ، اس کو چیپل بولتے ہیں، یہ چیپل چھوٹا سا بنا کے اس کے اندر رکھا ہوا، سینٹ میری آف زائن کیتھیڈرل، اس کا ایک کمرہ ہے وہاں اندر رکھا، محفوظ ہے۔ تو ایک ہی آدمی اس کی حفاظت کرتا ہے، اور وہ بندہ جو ہے وہ چیپل سے باہر نہیں آ سکتا، باہر تبھی آئے گا جب مر جائے گا۔ اور وہ بندہ مقرر کیا جاتا ہے کہ جس نے کبھی کسی عورت کو چھوا نہ ہو، اندر ہی اس کے لیے کھانے پینے یا جو بھی چیز ہوگی وہ چھپ کے سب چیزیں ہوتی۔